السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ اس ویڈیو میں انتہائی آسان اور مختصر حدیثیں سیکھیں گے اور ان کی فضیلت کے بارے میں بھی جانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا جو امتی 40 احادیث کو یاد کرے گا، میں قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس کی سفارش کروں گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سب احادیث نہایت صحیح اور قوی بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں۔ چونکہ آج کل عام طور پر مسلمانوں کی اخلاقی حالت زیادہ تباہ ہوتی جا رہی ہے اور بچپن میں تعلیمی اخلاق مؤثر بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اکثر احادیث وہی درج کی ہیں جو اعلیٰ اخلاق اور تہذیب و تمدن کے ذریعے اصول ہیں۔ حدیث نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام قبول کیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا تحفہ موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ حدیث نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ حدیث نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں میں وہ زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ حدیث نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ حدیث نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ خلیق ہو، یعنی جس کا اخلاق اچھا ہو۔ حدیث نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ حدیث نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 16،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث نمبر 17۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مساجد ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ حدیث نمبر 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی پاکی اور اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 21۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے اور اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 22۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائب کے لیے کرے۔ حدیث نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے اطمینانی کا۔ حدیث نمبر 24۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 25۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا۔ حدیث نمبر 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ تو آئیے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حدیث نمبر 27۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 28۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 29۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ حدیث نمبر 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ حدیث نمبر 31۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ کے غصے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حدیث نمبر 32۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 33۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حدیث نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ حدیث نمبر 35۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، انکار کیا، وہ مجھ سے نہیں۔ حدیث نمبر 36۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ حدیث نمبر 38۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ حدیث نمبر 39۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 40۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، دعوت قبول کرنا۔ نمبر 3، مریض کی مزاج پرسی کرنا۔ نمبر 4، جنازہ کے ساتھ جانا۔ نمبر 5، چھین کا جواب یعنی یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ اگر آپ کو یہ احادیث آسان لگی ہیں، پسند آئی ہیں، تو آپ انہیں ضرور سیکھیں۔ ان کی فضیلت آپ کو بتائی گئی ہے اور انتہائی آسان حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے انہیں دوسروں میں بھی شیئر کریں۔ آپ کے اس شیئر پہ جو بھی سیکھے گا اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی پہنچے گا۔ جزاک اللہ خیر۔